السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہ کے کرم سے اور اللہ کے احسان سے الحمدللہ ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ ہم سب کا یہ بہت یوزفل ٹائم ہو، ہم اس کا ہر لمحہ بہت اچھے سے استعمال کر سکیں، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ ہر لمحہ قیمتی ہے اور اس کو یوز کرنا چاہیے۔ 190 سے وہ بہت اہم حصہ شروع ہوتا ہے سورت آل عمران کا۔ کچھ آیات ہی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب وہ رات کو اٹھتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے دیکھ لیتے ہیں، بڑی اہم آیات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور ان کی خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں۔ Ibn Abbas reported, I spent the night with my aunt Maimuna and I said to myself that I will watch the prayer of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. وہ رات کو وہاں رکے اور انہوں نے دل میں سوچا، حالانکہ اتنے ینگ بچے تھے، انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھوں گا۔ She laid out a cushion for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he slept on that direction of its long side. یعنی ایک بستر بچھایا حضرت میمونہ نے رضی اللہ عنہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر لمبائی میں سو گئے۔ جب وہ اٹھے، ایک دم اٹھے، تو انہوں نے اپنی آنکھیں، نیند تھی، آنکھیں وائپ کی۔ He awoke and wiped the sleep from his eyes. Then he recited the last 10 verses of Surat Al Imran until its end. نیند سے اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، اور یہ حدیث بخاری کی تھی۔ ایک اور روایت میں، ابن مردوبیہ کی روایت میں آتا ہے کہ عطا نے فرمایا، میں ابن عمر اور عبید ابن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کے کمرے میں داخل ہوئے، اور ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک سکرین تھی۔ اس پہ غور کیجئے، امت کی ماں ہے، بیچ میں سکرین تھی۔ انہوں نے کہا، عبید تم کو کیا چیز ہمارے پاس آنے سے روکتی ہے؟ تو عبید نے کہا، visit every once in a while, as the poet said, visit every once in a while and you will be loved more. یعنی کبھی کبھی آتے ہیں تو محبت زیادہ رہتی ہے۔ پھر ابن عمر نے سوال کیا حضرت عائشہ سے، tell us about the most unusual thing you witnessed from the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے unusual چیز، حیران کن چیز کیا تھی؟ حضرت عائشہ رو پڑی اور انہوں نے جواب دیا، all his matters were amazing. ان کا تو ہر معاملہ ہی بڑا حیران کن تھا۔ At night he came close, one night he came close to me until his skin touched my skin. یعنی اتنا چھوٹا حجرہ ہوتا تھا، ایک رات قریب آئے، اتنا قریب کہ ہماری سکن ایک دوسرے سے مس ہو رہی تھی، اور پھر اپنی بیوی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے۔ He said, let me worship my Lord. یعنی میں تمہارے قریب ہوں مگر مجھے عبادت کرنے دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، I said by Allah, I love your being close to me. I also love that you worship your Lord. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے بہت پسند ہے آپ میرے قریب ہوں، مگر مجھے اس چیز سے بھی بڑی محبت ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ He used the water skin and performed ablution, but he did not use too much water. یعنی وہی جانور کی کھال میں پانی تھا، مشک میں، اس سے انہوں نے وضو کیا مگر زیادہ پانی نہیں استعمال کیا۔ He then stood up in prayer and cried until his beard became wet. پھر وہ نماز میں کھڑے ہوئے، اور بی بی عائشہ ہر چیز دیکھ رہی ہیں اور آبزرو کر رہی ہیں۔ اتنا روئے نماز میں کہ ان کی داڑھی گیلی ہو گئی۔ He prostrated and cried until he made the ground wet. سجدے میں اتنا روئے کہ زمین گیلی ہو گئی۔ He then laid down on his side and cried. پھر اپنی کروٹ پر لیٹ گئے اور روئے۔ جب حضرت بلال آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے لیے جگانے، when Bilal came to alert the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for the dawn prayer, he said, O messenger of Allah, what makes you cry while Allah has forgiven you your previous and latter sins?
بلال کو یہ مقام ملا تھا رضی اللہ عنہ کہ وہ گھر میں آ گئے. انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز آپ کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے جبکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا وَيْحَكَ يَا بلال. او بلال, what prevents me from crying when this night this ayah was revealed to me. یعنی بلال, مجھے کیا چیز روکے رونے سے جبکہ آج کی رات مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور یہ آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. Verily in the creation of the heavens and the earth and in the alteration of night and day there are indeed signs for people of understanding. Woe to he who recites it but does not contemplate it. تباہی ہو اس کے لیے جو اس آیت کو تلاوت تو کرتا ہے پر اس پہ غور و فکر نہیں کرتا. یہ ہے آیت نمبر 190. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ For sure in the creation of the heavens and the earth وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Alternation of the night and day. بے شک تخلیق میں آسمانوں کی اور زمین کی اور بے شک بدل کر آنے جانے میں رات اور دن کے یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اولل الباب جو ہوتا ہے نا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کی جسٹ یا تہ تک پہنچ جاتا ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں کسی چیز کا مقصد کیا ہے. ان لوگوں کی تعریف کیا بیان کی گئی. اچھا حدیث میں یاد رکھیں یہ بھی آتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے ایک لمحے کا غور و فکر پوری رات کے قیام سے بہتر ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے پھر رو رہے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں. جو پچھلی حدیث ہے اس میں یہ کہ اٹھتے ساتھ نیند سے اٹھتے ہیں مثلا جیسے تہجد کے لیے اور یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں. تو رات کا وقت, تنہائی کا وقت, اب ہیں بھی رمضان کی بڑی راتیں, غور و فکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان پر کرنے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن عمر کے لیے آتا ہے نا کہ وہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے. اور بشر حافی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اپنے رب کی عظمت پر غور و فکر کریں تو وہ اللہ کی نافرمانی ہی نہ کریں. تو غور و فکر کرنے والے لوگ وہی اولي الالباب ہوتے ہیں. ان کی کوالٹیز الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹ پر. یہ جو ابھی حضرت عائشہ والی حدیث بتائی ہے اس میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پوزیشن میں رو رہے ہیں, سجدے میں رو رہے ہیں, لیٹ کے کروٹ پر رو رہے ہیں, نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں اور اللہ کی شان پر غور و فکر کر رہے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی. Those who remember Allah standing and sitting and on their sides and reflect in the creation of the heavens and the earth. اور جب ریفلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ربنا, O our Lord, اے ہمارے رب, ما خلقت هذا باطلا. They come to this conclusion after غور و فکر and reflection. ما خلقت هذا باطلا. ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا, ضرور اس تخلیق کا کوئی مقصد ہے. اور اگر اس تخلیق کا مقصد ہے تو بندہ یہ بھی سمجھنے لگ جاتا ہے یا رب میں بھی بغیر مقصد پیدا نہیں ہوئی اور میرے بھی آپ مجھے دنیا میں لائیں کوئی مقصد ہے. اللہ سے ان راتوں میں دعا کریں یا رب مجھے میرے یہاں آنے کا مقصد سمجھاتے ہیں, مجھے جیسا تو نے بنایا ہے, جو میری زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں, جو کچھ میں نے سیکھا ہے, یا رب tell me the purpose of my life and let me fulfill it. The purpose of my life with which I am able to please you. میں سمجھ جاؤں کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک, تو پاک ہے, glory be to you. فقنا عذاب النار, سو بچا لے ہمیں عذاب سے دوزخ کے. سو protect us from the punishment of the fire. اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی گریٹنس سمجھ جاتے ہیں, عظمت, رب کی معرفت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان, اور وہ سمجھ جاتے ہیں یہ دنیا جو ہے اس کا آخر کوئی انجام تو ہوگا, رسپانس تو ہوگا. بہت پیاری دعائیں ہیں آیات میں اور ان آیات کی دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیے.
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا. آپ دیکھیں غور و فکر کر رہے ہیں اور بار بار دے آر گوئنگ ٹوورڈز دا کانسیپٹ آف دا فائر. یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگ کا عذاب آئے گا تو بار بار اس طرف جا رہے ہیں. ہم لوگ کئی دفعہ یہ جب چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہم آخرت میں سزا جزا پہ اس طرح ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہاں پر وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا. Our Lord, indeed, whoever you admit to the fire, then certainly you have disgraced him. ہمارے رب بے شک جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار. اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار. And none is there for wrongdoers as a helper. So what have they figured out with this غور و فکر؟ They have joined the dots between دنیا and آخرہ. They have joined the dots between عمل and اجر. وہ سمجھ گئے کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں تعلق کیا ہے. آخرت دنیا کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں جو آپ بیج بوتے ہیں آخرت میں وہی پھل آپ کاٹتے ہیں. اور وہ یہ بھی سمجھ گئے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور سب سے بڑا ظلم پھر کیا ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس نے اللہ سے تعلق توڑ لیا اس نے اپنی جان پہ بھی ظلم کیا اور دوسروں پر بھی ظلم کیا. اب دعویٰ تو ہر دور میں ہوتا رہا، چاہے رسول کریں چاہے رسولوں کے پیرو کریں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اللہ سے کانورسیشن ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں our Rabb, we have heard someone calling to the true faith saying believe in your Rabb, so we have believed. منادی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مراد ہے کیونکہ اس زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پکار رہے تھے. And then those who are callers to Allah's deen, then also the Quran always calling us towards Allah. Those who ponder when they discover the truth, they say labbaik. میں حاضر ہوں میرے رب، تو نے بلایا میں حاضر ہوں. فآمنا. اب یہ سب ڈسکور کر کے بھی they are not proud about what they have discovered. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. Oh our Rabb, forgive us our sins. The reflection is leading towards the realization of sins, the power and the position of Allah subhanahu wa ta'ala in our lives, the purpose of all creation, akhirah, the realization of what happens in akhirah. So they are figuring out the answers to the big questions. ہم لوگ بہت زندگی بہت چھوٹی چیزوں کے اوپر غور و فکر میں لگا دیتے ہیں، اسی لیے کئی دفعہ رب کی معرفت بندہ نہیں پہچان پاتا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اور رب forgive us our sins, remove from us our evil deeds. اے ہمارے رب بس معاف کر دے ہم سے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں. وکفر عنا سیئاتنا and remove from us our evil deeds. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اور ہمیں موت دے نیکوں کے ساتھ. یہ بڑی بڑی عجیب دعا ہے. Cause us to die with the righteous. یہ جو آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا زیادہ ٹائم، زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے بھی بلاوا آئے گا تو سب ساتھ ہی ہوں گے. اس وقت اگر اس لمحے نہ بھی ہو تو بھی سیم اعمال. پھر ہمیں جو حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ آخرت میں آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی. موت دے ہمیں نیکوں کے ساتھ. دس از آلسو این انڈائریکٹ دعا کہ جب میری موت آئے تو میں ایسا کوئی کام کر رہی ہوں جو آپ کی پسند کا ہوں، میں اس کمپنی میں ہوں جو آپ کی پسند کی ہے. خطیب بغدادی کی 3 دعائیں مشہور ہیں نا حج پہ. ایک انہوں نے دعا کی تھی لیٹ می رائٹ دا ہسٹری آف بغداد لائک نو ون ایلس. ایسی بغداد کی تاریخ لکھوں جو کسی نے نہ لکھی ہو. پھر گیو می اے چانس ٹو ٹیچ ان دا یونیورسٹی آف بغداد. بغداد کی جو بڑی تعلیم گاہ تھی اس میں مجھے پڑھانے کا موقع دے. ان لوگوں کی دعائیں بھی کیا ہوتی تھیں. آخری دعا تھی لیٹ می بی بریڈ نیئر بشر الحافی. میں بشر الحافی کے قریب دفن کیا جاؤں. یہ جو خواہش تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین ہو ہماری، تو زندگی میں بھی پھر ٹائم ساتھ گزارنا پڑتا ہے.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Our Rabb, grant us what you have promised through your Rasuls and save us from shame on the day of resurrection, for you never break your promise. Promise کیا تھی انبیاء علیہ السلام کی؟ کیا کیا وعدہ تھا کہ اگر تم نیکی کرو گے تو تم بچا لیے جاؤ گے. ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آمین. جنہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ, so their Rabb answers their prayers. وہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں ان کی دعا قبول کر کے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, saying I will not let the good deed of any worker among you, whether a male or a female, be wasted. لفظ عامل پہ یہاں غور کیجئے، عمل کرنے والا. اور عمل اور فعل کا فرق کیا بتایا تھا؟ عمل وہ چیز ہے جو انسان شعوری طور پہ ایز اے چوائس کرتا ہے. بس قبول کر لی دعا ان کی ان کے رب نے، بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا. اس وقت جو آپ چھوٹی نیکی کر رہے ہیں، بڑی نیکی کر رہے ہیں، آپ جو چلتے پھرتے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، آپ بڑی راتوں میں بھی اپنی فیملی کی خدمت کر رہے ہیں کئی دفعہ، سو دیٹ گھر میں ایک روزے کا ماحول بنا رہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ رہے ہیں چاہے آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، آپ جو رب سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو جو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، آپ جو قرآن پڑھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، آپ کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ نیکی کر رہے ہیں، آپ عیادت کر رہے ہیں یا افسوس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی لکھ رہا ہے، مرد ہو یا عورت. اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. آپ کے اندر جو سٹرگل ہے، اسلام پر چلنے میں جو سٹرگل انٹرنل آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب لکھ رہا ہے. بعضکم من بعض, you are the offspring of one another, یعنی تم میں سے بعض سے ہیں. ہم ہمارے والدین سے ہیں، وہ اپنے والدین سے تھے، ہمارے بچے ہم سے ہیں. بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. 5 کام یہاں بتائے گئے. بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ ہائی لائٹ کر لیجئے، اور میری راہ میں ستائے گئے، میرے راستے پہ چلنے کی وجہ سے ستائے گئے. وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جنگ کی. وَقُتِلُوا، اور وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے. They were killed. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں. ریوارڈز دیکھیں کیا مل رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں اس کے لیے لسٹ بھی دی گئی ہے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ and will admit them into gardens beneath which the rivers flow. ان کے لیے جنت کا بھی وعدہ کر دیا گیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہے، prize from Allah. واللہ عنده حسن الثواب, and Allah holds the finest prize, reward. ثواب کا لفظ ثوب سے ہے. ثوب کہتے ہیں نا جو لمبے جبے پہنتے ہیں عرب لوگ، ایک سائڈ کپڑے کی جب دوسرے کے اوپر آ جاتی ہے. ثواب بھی وہی ہے، جو آپ کرتے ہیں وہی اجر، ویسا ہی آپ کو اجر ملتا ہے. Your عمل and the result of that in آخرہ will always be in sync. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. عمل کے حساب سے ہی اجر ہوتا ہے، اسی قسم کا پھر اجر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کر لے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا چیز ہمیں یہ چیزیں کرنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تو یہ آیات مکمل ہوئی. ایک تو اوذو فی سبیلی بہت ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں ہجرت ہمیشہ شہر یا ملک چھوڑنا ہی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایک سوشل سرکل چھوڑنا پڑتا ہے، کئی دفعہ کسی گیدرنگ سے اٹھ جانا ہوتا ہے، کئی دفعہ کسی گیدرنگ سے سائڈ پہ ہو جانا ہوتا ہے، کئی دفعہ کوئی جاب پلیس چھوڑنی پڑتی ہے، کئی دفعہ بہت اچھا کوئی رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے نا. یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں. پھر اوذو فی سبیلی، اتنا گھبرایا نہ کریں ہم لوگ سب. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہی ہوں، اگر کوئی بات کہتا ہے کہنے دیں.
کسی کی کہی بات، اس صورت میں یہ بھی بہت بات ہوئی، ان کی تکلیف دہ کوئی بات ہوتی ہے ہونے دیں. لوگوں کے اوپینینز کے پیچھے یا کسی کی دی ہوئی تکلیف کے پیچھے اللہ کا راستہ بندہ چھوڑ دیتا ہے جسٹ ٹو بی پاپولر، جسٹ ٹو بی ایکسپٹیڈ، جسٹ ٹو بی ویلیڈیٹڈ، جسٹ ٹو بی اکنالجڈ. بڑی غور طلب آیات ہے. کوئی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ان آیات پہ ریفلیکٹ کیا ہے. ان آیات کو اگر حفظ کر لینا تو انشاءاللہ بہت نماز میں بھی پڑھیں. خاص طور پہ یہ جو رکوع کی شروع سے لے کر 195 تک ہے، لاسٹ 10 آیاز ہی کی سنت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت 190 سے لے کر 195 تک تو ضرور ہی اپنے حفظ کی لسٹ میں شامل کر لیں. جنہوں نے پہلے حفظ کیا ہوا تھا وہ دوبارہ ریوائز کر لیں. اب ہم کیوں کئی دفعہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دنیا کی اٹریکشنز، گلیمر، دوسروں کی زندگی کتنی مزے کی گزری ہے، میری نہیں گزری، وہ چیزیں اپنی طرف بلاتی ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کب تو ٹریولنگ بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، بٹ لک ایٹ واٹ دس آیا از سیئنگ. Let not deceive you the movement of those who disbelieved through the land. نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے ان لوگوں کا گھومنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں. فلاں کو دیکھیں وہ کتنا ٹریول کرتا ہے، ہم اتنا ٹریول نہیں کرتے. یہ مقابلے نہ کرو. پھر گھومنا پھرنا تقلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا. سو دا موورز اینڈ شیکرز جو ہر گیدرنگ میں لوگ نظر آتے ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہر ایک اہمیت بھی دے رہا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بیچارہ سا فیل کرنے لگ جاتے ہیں، ہم کہیں پیچھے ہیں، ہم تو اتنے سال سے کہیں گھومنے بھی نہیں گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمپیئر نہ کرو. Do not be deceived by the free movement of the disbelievers in the land. متاع قلیل, a brief enjoyment, تھوڑا سا وقتی فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم. یہاں نعوذ باللہ یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ جو لوگ بہت ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے، کفار کے لیے کہا جا رہا ہے. sometimes we are so inspired by other nations. ہم کہتے ہیں ان کی زندگیاں، ان کے ملک، ان کا واو کیا چیز ہے. جب دنیا ہی سارا فوکس ہوتی ہے نا، دنیا دنیا دنیا، پھر بندہ اسی طرح سوچ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانا ان کا دوزخ ہے اور بری ہے وہ جگہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. Then their abode is hell and evil is their resting place. And evil is the resting place. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت جو غزہ کے مسلمانوں کا حال ہے، اور پھر آپ دیکھیں ویسٹرن نیشنز میں لوگوں کی زندگیاں کیسے ہیں. That's a classic example. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. There shall be gardens beneath which rivers flow. They will live therein forever. This is for whom? For those who fear their Rabb. خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. It will be their welcome from Allah. اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. اور نزلم کہاں ہے؟ جب آپ کہیں جا کے لینڈ کرتے ہیں نا، آپ تھکے ہارے جب پہنچتے ہیں نا ہوٹل، اور ریسپشن پہ وہ ایک ڈرنک رکھی ہوئی ہوتی ہے فری، دا فرسٹ ہاسپٹیلٹی، پہلی میزبانی. اس کے بعد تو اور مزید بہت کچھ ہے. وما عند اللہ خیر للابرار. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہت اچھا ہے. ابرار بر کرنے والے، بارارا بہت بڑی نیکیاں کرنے والے جو ہوتے ہیں لوگ. But those who fear their Lord, for them are gardens flowing beneath which are rivers. They will abide therein forever. A gift of welcome from Allah, and that which is with Allah is better for the righteous. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، تم سمجھو. اگر آخری دو آیات سورہ کی، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. سب اہل کتاب غلط نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی فیئرنس بار بار اس سورہ میں آئی ہے. There are some among the people of the book who truly believe in Allah and what has been revealed to you and what has been revealed to them before you. They humble themselves before Allah.
کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کے آگے جھک جاتے ہیں، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور وہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، خشوع ہے۔ اور جب دل اللہ کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی بات بھی مان لیتا ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، پیچھے آیا نا کہ وہ لوگ غلط بزنس کر رہے ہیں، یہاں ہے کہ یہ لوگ نہیں کرتے، نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر، دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کو نہیں بیچتے۔ They do not sell the verses of Allah for a little price. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، عند ربہم۔ وہ والی دعا آج کل آپ پڑھ رہے ہوں گے نا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی دعا سورۃ تحریم، رب ابن لی، اے میرے رب بنا دے میرے لیے، عندک اپنے قریب، بیتن ایک گھر، جنت جنت میں۔ یہاں ہے کہ ان کا رسپانس ریوارڈ بھی اللہ کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج کل لوگ یہ بہت بات کر رہے ہیں نا، قیامت کب آئے گی، ہو سکتا ہے ابھی بہت دور ہو، کئی لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو عرصے سے سن رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں سن رہے ہیں قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جلد حساب لینے والا ہوں۔ سو اگین ریلیٹیو ہے نا ہر چیز، آدم علیہ السلام سے اب کا اگر ٹائم دیکھیں تو انسانیت آخرت کے قریب ہے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ میں اور قیامت اتنا قریب ہے، اور اپنی دو انگلیاں اٹھا کے دکھائی تھی۔ سو وی آر مچ کلوزر ٹو اٹ ناؤ، وین ویئر وی ڈونٹ نو، وی ہیو ٹو پریپیئر فار اٹ۔ آخری آیت، اور یہ بھی بہت زبردست آیت ہے، the leaving concluding message for people of faith. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، who is being addressed؟ me and you۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلی چیز، او believers be patient، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ثابت قدم رہو، یا برداشت کرو۔ آپ کو صبر کے فارمز بتائے تھے نا، صبر کا ایک طریقہ ہے استقامت، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننے میں استقامت، گناہ نہ کرنے میں استقامت، پکے رہنا، انڈیور کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جو تکلیف آئے اس پر برداشت۔ تو دو لفظ سیم روٹ سے آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے جو ایمان لائے ہو صبر کرو، وصابروا، اور جب مقابلہ ہو تو کمر بستہ رہو، اپنے آپ کو انڈیور کرنا سکھاؤ، استقامت دکھاؤ، دین کے راستے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور ایک دوسرے کو مضبوط کرو۔ رابطہ ربط سے ہے نا، رابطہ، سو اسٹرینتھن یور سیلوز کلیکٹیولی، ایک دوسرے کا نیکی کے راستے میں ساتھ دو، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ۔ دین کے دوستوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جی، ایک دوسرے کی ہمت بندھاؤ، رابطہ قائم رکھو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم صحیح فلاح پا جاؤ۔ Have taqwa of Allah, have fear of Allah so that you may attain success. When Prophet sallallahu alaihi wasallam was sending Hazrat Muaz to Yemen, he said, have taqwa of Allah wherever you may be. Follow the evil deed with a good deed, and it will erase it. And deal with people in a good manner. ایک دوسرے کو یہ نصیحتیں کئی دفعہ ایک دوسرے کو اچھے مشورے دینے چاہیے، یعنی اس میں کیا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں بھی تم ہو، سیئہ یعنی کوئی غلطی ہو تو اس کا پیچھا ایک نیکی الحسنہ سے کرو، تو نیکی جو ہے وہ بدی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ بہت ساری احادیث ہیں
ان آیات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. دو کانسیپٹس جو اسبرو و صابرو و رابطو میں ہے نا، تو پیشنس اینڈ ربات، ربات کا کانسیپٹ بھی اپنے ذہن میں رکھیے. Al-Hasan al-Basri said the believers are commanded to be patient in the religion that Allah chose for them. ہمیشہ ہم صبر دنیاوی حالات کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، مگر الحسن البصری کہہ رہے ہیں اللہ کے دین میں صبر کی بات ہو رہی ہے. They are not allowed to abandon it in times of comfort or hardship. مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ مشکلات کے وقت یا بہت آرام یا خوشی کے وقت اپنے دین کو چھوڑ دیں. In ease اور calamity، آسانی میں اور تنگی میں، until they die as Muslims، یہاں تک کہ بحیثیت مومن ان کا دنیا سے جانا نہ ہو جائے. They are also commanded to endure against their enemies. یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے دشمنوں کے آگے مضبوط ہو. Those who hid the truth about their religion، جنہوں نے ان کے دین کی حقیقت کو چھپایا. اور رباط کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور النسائی کی حدیث میں کہا ہے، should I tell you about actions with which Allah forgives sins and raises the grade؟ کیا میں تمہیں ان اعمال کے بارے میں بتاؤں جس سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بڑھاتا ہے؟ performing perfect ablution in unfavorable conditions، بہت اچھا وضو کرنا جبکہ حالات سازگار نہ ہو، مثلا سردی ہو یا طبیعت ٹھیک نہ ہو یا پانی کم. دوسری چیز the many steps one takes to the مساجد، وہ قدم جو تم اٹھا کر مسجد کی طرف جاتے ہو. and awaiting prayer after prayer، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. This is ribat, this is ribat, this is ribat. وہ جو ایک عبادت سے دوسری عبادت کا ربط ہے وہ نہ ٹوٹے. ایک رمضان کے بعد دوسری رمضان تک قرآن کا بیچ میں ربط نہ ٹوٹے، کہ ابھی تو ہم بہت سارے قرآن ختم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم تلاوت بھی بھول جائیں اور ہم سپارے اٹھا کے کہیں سائیڈ میں رکھ دیں اور ہم کہیں بس now it's Eid time, let's get ready, eat and celebrate. رباط ایک نیکی سے دوسری نیکی کو کنیکٹڈ رکھنا. رباط کا ایک معنی مرابطہ کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ والے آؤٹ پوسٹ جو اینمی انکرجن سے مسلم ٹیریٹری کو بجاتے ہیں، جو سرحدوں پہ حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے نا مسلمان ملک میں، وہ بھی رباط کہا گیا ہے. جیسے کہ اس حدیث میں بخاری کی a day of رباط in the cause of Allah is better than this life and all that is in it. رباط کا ایک دن اللہ کی راہ میں اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. تو رباط کی بہت قسمیں ہیں، بہت اجر بتایا گیا ہے کہ رباط سرحدوں کا بھی ہے، رباط اپنے ایمان کا بھی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں. The boundaries are very meaningful. ان باؤنڈریز کی حفاظت کریں، ان باؤنڈریز کے اندر جو آ جاتا ہے وہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بہت خوبصورت سورہ الحمدللہ اختتام کو پہنچی. آپ لوگوں کے صبر کا بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو صبر بھی کرتے ہیں اور استقامت بھی دکھاتے ہیں اور رباط بھی رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو یقینی فلاح پانے والے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے انشاءاللہ تعالی العظیم بنا لے. May this world not be our beginning and end. May there be more to us. May we recognize the position of Allah subhanahu wa ta'ala in our lives. May we recognize the importance of ittiba as-sunnah. May we recognize the importance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and following him. May we recognize the purpose of our being created. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا دے، دکھا دے کہ ہم یہاں دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. ہم صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے رہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. جو خوبصورت صحابہ کے سنن ہم نے اور قصے سنے اور احد کے جو واقعے سنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دوبارہ اس زمین پر لے کر جائے کہ ہم انشاءاللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے احد کو وزٹ کریں اور اس جذبے کے ساتھ کریں
پڑھ کر جائیں، سوچ کے جائیں، سمجھ کے جائیں، اور وہاں جا کے سوچیں کہ یہاں پر کیا ہوا تھا اور اس سے میں نے کیا سیکھا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔